میں خرچ کرنے کا مزہ ہی نہیں ہے. جو خرچ کرنے کا مزہ ہے. ایک دفعہ عبید اللہ بن عباس بڑے سخی سردار گزرے، حضرت عباس کے بیٹے. ان سے کسی نے پوچھا کبھی اپنے سے بڑا سخی دیکھا ہے؟ کہنے لگا یہ عرب کے بدو سارے مجھ سے بڑے سخی. تو کہنے لگے ایک دفعہ میں سفر میں تھا تو بارش شروع ہو گئی صحرا میں، تو ایک بدو کے پناہ لینی پڑی. تو میں نے اس کے ہاں رات گزاری تو اس نے میرے لیے اونٹ ذبح کی، بکرے کی بجائے اونٹ ذبح کی. تو اونٹ پسندیدہ گوشت ہے بکرے کی نسبت عربوں. اگلے دن بارش نہیں ختم ہوئی تو اس نے دوسرا اونٹ ذبح کر دی. تو میں نے اس سے کہا کل والا گوشت اتنا بچا پڑا ہے تو یہ کیوں ذبح کر دیا؟ کہا میں مہمان کو تازہ گوشت کھلاتا ہوں، بس ہی نہیں کھلاتا. تیسرے دن تیسرا ذبح کر دیا، چوتھے دن چوتھا ذبح کر دیا. ایک ہفتہ بارش چلتی رہی، 7 اونٹ ذبح کر دی. 8ویں دن دھوپ نکلی تو وہ اپنے جانور لے کر نکلا چرانے. تو عبید اللہ بن عباس فرمانے لگے غلام سے تیرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ کہا جی 3000 دینار. 3000 دینار میں 100 اونٹ آ جاتے ہیں، 100 اونٹ. تو کہنے لگے جاؤ ان کو دے دو. تو وہ جب دینے گیا تو ان کی بیگم نے کہا کہ ہم مہمانوں سے پیسے نہیں لیا کرتے، ہم کبھی نہیں لیں گے. تو انہوں نے واپس آ کر کہا وہ تو نہیں لے رہے. کہ ان کے دروازے پر پھینک کے آ جاؤ اور چلو. دروازے پر پھینک کے چل پڑے. تھوڑی دور چلے تھے تو پیچھے سے وہ بدو نعرے مارتا ہوا اوئے رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ. تو یہ رک گئے. تو اس کے ہاتھ میں پوٹلی تھی وہ پیسوں والی. کہا بھائی یہ کیوں دے کر گئے تھے؟ کہا جی آپ نے ہمارا اکرام کیا، ہم نے آپ کا اکرام کیا. کہا مجھے بغیرت نہ بناؤ، میں نے اپنی مہمانی کو آج تک نہیں بیچا، واپس لو. بس عبداللہ بن عباس کہنے لگے عبید اللہ بن عباس کہ میں بھی اہل بیت میں سے ہوں، میں بھی واپس نہیں لوں گا. تو اس نے ایسے نیزہ اٹھا لیا. کہا لیتے ہوئے تیرے سینے دے پار کر دے وہاں. تو عبید اللہ بن عباس کہنے لگے میں ڈر گیا کہ یہ ضرور کر دے گا پار. تو کہا میں نے اس کو پیسے واپس کر دیے. کہا بھی لے چلے. تو پھر خوش خوش واپس گیا. زید بن محلحل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن محلحل بڑے شاہ سوار گزرے. گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پر لگتے تھے. تو ان کے ہاں ایک چور آ کے مہمان ٹھہرا. چور. تو رات کو انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ اس کو کھانا کھلایا اور پچھلی رات اس نے 100 اونٹ کھولے اور نکل گیا. تو جب یہ حضرات بیدار ہوئے تو اونٹوں کے نشان پر چلتے 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 انہوں نے اس کو پا لیا. تو اس کو پکڑا تو وہ کہنے لگا مجھے قتل نہ کرنا، میں غریب آدمی ہوں، قتل نہ کر. تو زید بن محلحل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تو نے میرے باپ کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھایا ہے، میرا ہاتھ تیرے اوپر کبھی نہیں اٹھ سکتا. پر فرمانے لگے یہ مہمان بن کے تو نے اونٹ کیوں چوری کیے؟ کہا جی غریب ہوں اس لیے کر بیٹھا. کہا اچھا چلو جاؤ سارے تمہیں ہدیہ. لیکن نبی ایک معاشرہ بنا کر گئے تھے جہاں خرچ کرنے والے خوش ہوتے تھے اور خرچ کر کے لوگوں کو سکون محسوس ہوتا تھا. ہم ایک ظالم قسم کے معاشرے میں ہیں جہاں مال جمع کرنا عزت ہے اور مال خرچ کرنا. ایک حدیث آپ کو سناؤں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بارشیں بے موقع کرتا ہوں، حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں. پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ کہ جب میں راضی ہوتا ہوں تو بارشیں موقع پہ کرتا ہوں اور حکومت نیک سمجھدار لوگوں کو دیتا ہوں اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں.
ایک دفعہ حضرت حسن حسین عبداللہ بن جعفر یہ مدینے مکہ سے مدینہ آ رہے تھے، راستے میں بھوک لگی، ایک بڑھیا کا خیمہ دیکھا کہ اماں کھانے کو کچھ ہے؟ کہ بیٹا یہ ایک بکری ہے۔ کہا تو تمہارے دودھ کا، تمہارے اپنے دودھ پینے کا ذریعہ تو یہی بکری ہے، یہ ہمیں دے دو گے تو پھر تمہارا گزارا کیسے ہوگا؟ کہ بیٹا میرے گھر سے مہمان کبھی خالی نہیں جاتا، ذبح کرو، ہمارا اللہ مالک۔ تو انہیں ذبح کر کے کھا لے۔ پھر کہنے لگے ہم اہل بیت ہیں، جب کبھی مدینہ آؤ تو ہمیں ملنا۔ تو شام کو وہ اس کا خامد آیا تو اس نے دیکھا بکری نہیں ہے۔ کہا بکری کہاں گئی؟ کیسے کچھ آئے تھے نوجوان، کہہ رہے تھے اہل بیت ہیں تو میں ان کو کھلا دی۔ تو جاتے انہوں نے کہا اماں کبھی مدینے آؤ تو ہمیں ضرور ملنا۔ تو جب ان کو بھوک نے ستایا تو دونوں مدینے چل پڑے۔ مدینے حضرت حسن رضی اللہ عنہ باہر بیٹھے تھے، وہ دونوں گزرے تو انہوں نے پہچان لیا۔ کہا اماں پہچانتی ہو؟ کہا نہیں۔ کہا ہم وہ ہیں جنہوں نے تیرے ہاں کھانا کھایا تھا۔ تو اپنے خادم کو بلایا، ادھر آؤ، کہ اس کو 1000 بکریاں دے دو اور 1,00,000 درہم دے دو اور حسین کے پاس بھیج دو۔ تو وہ ادھر بھیج دی۔ تو انہوں نے پوچھا بھائی صاحب نے کیا دیا ہے؟ کہا جی 1000 بکری 1000 درہم، 1,00,000 درہم۔ اپنے خادم سے فرمایا 1000 بکری دے دو، 1,00,000 درہم دے دو اور عبداللہ کے پاس بھیج دو۔ تو عبداللہ بن جعفر کے پاس پہنچے تو انہوں نے فرمایا میرے بھائیوں نے کیا دیا؟ کہا جی 1,000 بکری 1,00,000 درہم۔ تو خادم سے فرمایا 2,00,000 بکری دے دو، 2,00,000 درہم دے دو۔ پھر کہا اماں اگر تو پہلے میرے پاس آتی تو میں اس سے زیادہ دیتا، لیکن وہ میرے بڑے ہیں، میں ان کے احترام میں اب اس سے زیادہ نہیں دوں گا، اگر تو پہلے آتی تو اس سے زیادہ دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کو ضائع نہیں کرتا۔ اسلام کا مزاج ہے اوروں پہ خرچ کرنا، اسلام کا درس ہے اوروں پہ خرچ کرنا۔ ایک آدمی قیامت کے دن پکڑا جائے گا، فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی عمل نہیں ہے، کوئی عمل نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے کہ ہاں میرا بندہ کچھ تیرے پاس ہے؟ کہا جی کچھ نہیں۔ کہا غور کروں؟ کہا جی ایک عمل ہے اگر آپ سمجھیں تو۔ کہا میں تاجر تھا، جس سے پیسے لینے ہوتے تھے اگر وہ مالدار ہوتا تھا تو اس کو تنگ نہیں کرتا تھا، جب واپس کرے میں لے لیتا تھا، پھیرے نہیں لگاتا تھا، اور جو غریب ہوتا تھا تو اس کو ویسے ہی معاف کر دیتا تھا۔ اس کے علاوہ میرے پاس کچھ سوائے ایمان۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو میرے بندوں کے ساتھ نرمی کرتا رہا، آج میں بھی تیرے اوپر نرمی کرتا ہوں، چل اسی کے تو فعل جنت میں چلا جا۔ تو ایک ڈاکٹر صاحب اور ان بھائیوں کے ذریعے پرانا سبق زندہ ہوا ہے، بہت خوبصورت۔ میرے خیال میں پوری دنیا میں یہ عمل اور کہیں نہیں ہوگا کہ بہت مبارک لوگ ہیں جن کے ذریعے سے یہ چیز وجود میں آئی ہے۔ یہ اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے کا ذریعہ